نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. سامعین محترم، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے صبغت اللہ کا مظہر ہے سراپا ان کا. جب خالق کائنات خالق کل نے چاہا، وہ تنہا تھا، اس نے چاہا کہ میری کوئی پہچان ہو جائے، مجھے کوئی پہچانے میں پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنی اس پہچان کے لیے نور کائنات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کیا. اس ابتدا سے پھر کائنات کی ابتدا ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر خود اسی نور کا گرویدہ ہو گیا. اپنی اس بے پایا محبت کا اظہار رب کائنات نے اس نور کائنات کی مسلسل نعت کی شکل میں کیا. یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ نعت مسلسل ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی لوگ پڑھتے رہیں گے، سنت قدسی ادا کرتے رہیں گے. نعت محمدی کیا ہے؟ اصل میں سنت قدسی ہے. اور اس سنت قدسی کا کمال یہ ہے کہ جس نے بھی اس صنف شاعری میں کمال حاصل کیا، اللہ تعالی نے بطور انعام ان کے چہرے کو نورانی، منور اور معصوم کر دیا. جناب ثاقب علوی سے میری شناسائی غلہ منڈی کاموں کی میں ایک محفل درود و نعت میں ہوئی، جس میں ان کا خصوصی خطاب تھا. دوران خطاب میں ان کی نکتہ بینی عشق رسول کی چاشنی سے بہت متاثر ہوا. پھر جب وہی مخصوص نعت کو شعراء کی مخصوص نورانی معصومانہ جھلک ان پہ نظر آئی، میں ان کا گرویدہ ہو گیا. یہ جو میرا گرویدہ ہونا ہے بذات خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہونا ہے. ہم تو تلاش کرتے ہیں چہروں میں، باتوں میں، گفتگو میں سرکار کی مدح کو، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ نبی الخاتم سے محبت اور اہل بیت اطہار سے عقیدت، ان کی مدح سرائی جو انہیں علم و دانش میں ممتاز کرتی ہے. ان کا پیدائشی نام تو غلام رسول ہے. اللہ نے کمال فضل و کرم سے انہیں مداح رسول بنا دیا. یہ جو سفر ہے غلام رسول کا مداح رسول تک جو انہوں نے طے کیا، وہ ہم جیسوں گناہگاروں کے لیے مشعل راہ ہے. ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی، عقیدت و محبت اور لطافت کی فراوانی ہے، اور جو سب سے اہم ہے وہ حد ادب ہے. انہوں نے اس کا خصوصی خیال رکھا ہے. نعت رسول میں سب سے بڑا زینہ وہ حد ادب ہے، اور انہوں نے نعت شریف کے جملہ مضامین جس خوش اسلوبی سے عقیدت کے گلدستے میں پروئے ہیں،
وہ تاریک دلوں میں نور کائنات کی شمع جلا دیتے ہیں اور شاہ سوارے راہ عشق و مستی کے لیے تازیانے کا کام دیتے ہیں۔ جب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ثاقب علوی بلا اختیار کہہ اٹھتے ہیں، در نبی مرکز کرم ہے، در نبی کی دعائیں مانگو۔ در نبی مرکز کرم ہے، در نبی کی دعائیں مانگو، اسے ملی دو جہاں کی دولت کہ جس کی ایک حاضری ہوئی ہے۔ اور یہ وہ در ہے جس کے گداگر لوگوں کو سلطان بناتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جس کے گداگر دوسروں کو سلطان بناتے ہیں، اور شاہوں کی شاہ بھی اس کے گداگر ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس در کے گداگر بھی سلطان بناتے ہیں، ایسا نہیں در دیکھا دنیا کے دیاروں میں۔ اور مانگ اس در سے نہ مانگا تو کہاں جائے گا؟ مانگ اس در سے نہ مانگا تو کہاں جائے گا؟ ہم نے شاہوں کو بھی اس در پہ گداگر پایا۔ ہم نے مانگ اس در سے نہ مانگا تو کہاں جائے گا؟ ہم نے شاہوں کو بھی اس در پہ گداگر پایا۔ اور جب در مصطفیٰ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تمام عیبوں کے باوجود ایک عجیب احساس، ایک سکون، راحت، وہ بیان نہیں کر سکتا جو ہوتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی فیلنگ، اپنا احساس ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عیبوں پہ میرے ایک چادر اکرام تن گئی، عیبوں پہ میرے چادر اکرام تن گئی، پہنچا در رسول پہ تو بات بن گئی۔ اور سرکار کیا ہے؟ حقیقت قرآن ہے، قرآن ناطق ہیں، باطن قرآن ہیں۔ اس سبجیکٹ پہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ مانی ہے مدح رسول ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مانی ہے مدح رسول ہے، لا ریب کوئی بات نہیں اشتباہ کی۔ پھر وہ ایسے نبی ہیں جو سرتابہ رحمت و شفاعت و برکت ہیں، یہ تسلسل ہے۔ نور کائنات تخلیق ہوتا ہے تو جبریل اپنی عمر کا تعین کرتے ہیں، آدم خطا کرتے ہیں تو نام لے لے کے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ارے یہ تو آغاز کائنات ہے، انجام تک جب تک دنیا میں گناہگار رہے گا غرض رحمت برقرار رہے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی ضرورت رحمت برقرار رہے گی، رحمت العالمین کا سایہ موجود رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ سرکار کیا ہے؟ سرتپا رحمت و شفاعت اور برکت ہیں، جن کو بے سایہ اس لیے بنایا گیا کہ کوئی خاکی ان کے سایہ پر قدم نہ رکھ سکے، اور وہ کوئی ان کی آگے چل کے حد ادب کو خراب نہ کر سکے۔ ان کے لعابِ دھن میں وہ خاصیت رکھی کہ کڑوے پانیوں کو میٹھا کر سکے، ان کے پسینے میں وہ خوشبو رکھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ امراض لا علاج کا